بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت ولی عرض کر رہا ہوں، فرینڈس آف پاکستان، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ پہلے تو یہ سبسکرائب کیجئے، کلک کیجئے اور پھر بیل آئیکن پہ آپ اس کو پنچ کیجئے۔ آج یہ عرض کرنا تھا مجھے کہ میرے جتنے بھی ساتھی ہیں، میرے فالوورز ہیں، میرے فرینڈس ہیں، میں ان کو ایسا بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن کرپشن میں ہمارے یہاں سب قسم کا کرپشن ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کراچی کو ایک جہنم بنا کے رکھا ہوا ہے، جہاں پر ایجوکیشن مافیا بھی اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ اس کو ہمارے یہاں کی جوریسڈکشن جو ہے، خاص طور سے آئی ایم ٹاکنگ جو ہمارے یہاں کے اپنا سندھ کے کہہ لیجیے، کراچی کے ہائی کورٹ کے افسران یا جو بھی جوڈیشری کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک کیس ان کا گیا ہوا ہے ہمارے پاس، ہمیں ایک صاحب نے جو ایجوکیشن مافیا کو باقاعدہ اس نے ایسا کنٹرول کر کے، ہماری سر سید یونیورسٹی ہماری اپنی ہے، سر سید یونیورسٹی کا میں پرانا ممبر ہوں، میں بڑا تکلیف میں ہوں، بڑے درد محسوس کرتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی بھی، ویسے تو ساری یونیورسٹیاں سندھ کی، کراچی کی، ہر جگہ کرپشن مافیا بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں جاوید انور صاحب کی۔ جاوید انور وہ چیٹر ہے، وہ فراڈ ہے، وہ اتنا خبیث آدمی ہے، اتنا اس شخص نے، چونکہ مافیا ہے نا، ایسے آ کے سر سید یونیورسٹی میں ذاکر علی خان جو یہاں کے بڑے ہمارے فاؤنڈر میں سے تھے، انہوں نے ہی 50 سال تک اس کو سنبھال کے رکھا، ان کے نام سے باقاعدہ الیکشن کرانے کے لیے، اور میں بھی ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، میں بھی ان کو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر جاوید انور ہیں اور یہ مکہ سے آئے ہیں اور وہاں پر یہ بہت بڑا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا، میں تو خود ان کا ساتھ دے رہا تھا، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو فراڈ ہے، چیٹر ہے، اور صرف چیٹر اور فراڈ ہی نہیں ہے، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے ایسا جھوٹ، ایسی مکاری، ایسی عیاری کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کے دام میں پھنس جاتا ہے۔ سب سے بڑا کردار جو یہاں پر ہم نے دیکھا، اور ہمیں یہ دیکھ کر کے وہ ہوا کہ ذاکر علی خان کے نام سے ایک پرانا اسٹوڈنٹ تھا سر سید یونیورسٹی کا، اس کا نام بھی انور ہے، انور احمد نام ہے کچھ ایسا ہے، یا انور علی ہے، اور ایک غنی ہے جو یہاں آفس میں ہیڈ کلرک اموبا کے آفس میں بیٹھتا ہے۔ یہ اموبا کا مطلب ہے کہ آل مسلم یونیورسٹی ورلڈ وائڈ ایسوسیشن۔ عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ اس شخص نے 5 سال ہو گئے ہیں، اور 5 سال سے میں تو اگر کچھ عرصے کے بعد سمجھ گیا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، اور میں نے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ وہ شخص ہے جس نے کہ مکاری، عیاری اور جھوٹ، فریب اور لوگوں کو پرچیز کرنا، ڈرائیو کرنا، کرپشن کرنا، کیونکہ تو کرپشن مافیا کا مجھے تو لگتا ہے بہت بڑا، حقیقت میں بات یہ بھی ہے کہ کراچی میں یہاں ہر آدمی کرپشن کر رہا تھا، انہوں نے کہا بھائی میں کیوں نہیں کروں۔ انہوں نے اپنے آپ کو، ابھی چند دن پہلے جب یہ ہمارے سے ملاقات ہوئی ہے یونیورسٹی کے، اس میں ہماری میٹنگ ہوا کرتی تھی ہر ہفتے، تو یہ لوگ تو کھاتے پیتے رہتے تھے، میں بیٹھ کے دیکھتا رہتا تھا، میری ملاقات سب سے تھی۔ بہرحال اس شخص نے یہ کیا کہ فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے، یہ کرپٹ مافیا کا سب سے بڑا بادشاہ نکل آیا۔ اس شخص نے تمام اپنی بورڈ کو، پہلے تو یہ پریزیڈنٹ آف اموبا جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ ایجوکیٹڈ فرام علی گڑھ یونیورسٹی ہوتے ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے، یہ شخص بھی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا نام لے کے
لیکن وہاں تو اس نے میرا خیال ہے ایک 6ٹھی کلاس کا کسی نے سرٹیفکیٹ لا کے دیا ہے، وہ بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، میں جانتا ہوں، میں نام بھی آپ کو بتاؤں گا ان کا، انہوں نے ان کو باقاعدہ وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کے لا کے دیا ہے 6ٹھی کلاس کا، اور یہاں پر ان کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں کیس گیا، ہائی کورٹ میں کیس جانے کے بعد میں ان کا پریزنٹیشن غلط تھا یا کچھ اور تھا. جوڈیشری ہماری جو ہے وہ سندھ کی میں نہیں سمجھتا کہ آنیسٹ ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی کو کیا رپورٹ ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، وہ بلکہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ خالی یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کون ہے، کیا ہے، اور اس کو آگے. تو وہاں پر بھی پیسہ اور رشوت اور کرپشن سے کسی طریقے سے انہوں نے ان کے ناظر ہیں، کون ہیں، کیا ہیں، ان کو کہہ دیا کہ صاحب الیکشن ہو رہا ہے، اور ہمارے جو ججز ہیں انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ الیکشن کرا دیں. الیکشن تو کرانا ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ تھوڑی الیکشن ہو سکتا ہے. یہ تو کرپٹ مافیا کا کنگ مافیا بن گیا ہے. یہ ایجوکیشن مافیا میں ہی از اے کنگ مافیا ناؤ. اس شخص کی حرکتوں کا یہ عالم ہے کہ بورڈ کے ڈائریکٹرز کو خریدا، بورڈ کے ڈائریکٹرز کو اپنا رکھے، وائس چانسلر اپنا بنا لیا، جتنے اپائنٹمنٹس ہیں سارے آرمی کے بھی اور اس کے ڈیفنس کے بھی، اور اس کے اپنا وہ ایک سلیم صاحب ہیں، سلیم احمد، وہ کموڈور تھے کچھ، اس کا ان کا بڑے ایماندار دیانتدار بنتے ہیں. انہوں نے جناب وہاں پر جا کر کے وہ بھی ممبر بن گئے ہیں، ان کے بورڈ کے ممبر. بورڈ ممبر جو ہوتے ہیں یہ سارے سب یونیورسٹی کو چلاتے ہیں. یہاں پر یہ بورڈ کے ممبران کو چلاتا ہے، یہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو چلاتا ہے، الیکٹ بھی یہی کرتا ہے، لاتا بھی یہی ہے. اور اچھا یہ سونے کی چڑیا ہے، سرسید یونیورسٹی سونے کی چڑیا ہے. ان شخص نے علی گڑھ اولڈ بوائز کے سارے جتنے بھی وہ تھے ان کو سب کو برائب کیا ہے، ان کو سب کو کرپٹ کیا ہے، اور یہ کرپشن میں اس نے انتہا کر دی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا رہا کہ بھئی یہ شروع میں صدر یہ وہ کمینہ اور ذلیل قسم کا انسان نکلے گا جس نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو نہیں، ہماری علی گڑھ یونیورسٹی کی اولڈ بوائز انسٹیٹیوشن کی اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ہماری اپنی ریسپیکٹ ختم ہو گئی، ہماری ڈگنیٹی ختم ہو گئی ہے. ہمیں تو وہاں جانا بھی شرم آتی ہے، اور وہ بڑا ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے. ابھی بھی ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، تمام جتنے بھی یہاں کی جوڈیشری ہے اور جتنے بھی وہ ہیں، مجھے تو یہ تک کہا گیا ہے کہ آپ اس نے 150 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا یونیورسٹی کو 5 سال کے اندر. اس سے یہ پیسہ وصول کیا جائے، چونکہ یہ جو ناجائز طریقے سے فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے وہ اگر وہ چانسلر بن کے آ جاتا ہے یا پریزیڈنٹ بن کے آ جاتا ہے، ہی از ناٹ الاؤڈ ان مائی. میں نے ان کی پولیس میں بھی رپورٹیں کرائی، سب کچھ کرایا، اریسٹ کرنے کے لیے بھی بندے آئے، اور اس کے بعد میں یہ نے ان کو پیسے سے چھوڑ دیا. اسی طریقے سے ایک صاحب دوسرے ہیں عثمانی صاحب، انہوں نے جا کر کے کورٹ میں کیس پیش کیا، اور وہ شاید ہمارے جو ججز صاحبان ہیں انہوں نے اس پر پتہ ہی نہیں کیا کہ کیا حالات ہے، کیا ہے نہیں ہے، یا صحیح طریقے سے کیس کو پلیڈ نہیں کیا. ججز صاحبان نے یہ کیا کہ انہوں نے ناظر کو کہہ دیا، ناظر کو یہ خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی کو تو یہ خرید لیتے ہیں. پولیس والوں کو انہوں نے خرید لیا. میں نے آئی جی کو کانٹیکٹ کر کے کہا، میں نے یہ بدماش بیٹھا ہوا ہے، اس طرح سے اس کو ختم کرنا ہے. میں نے ساری رپورٹیں بنائی ہوئی ہیں، باقاعدہ کیس، اس کو نوٹس دی ہے، وارننگ دی ہے. ہم ڈس آنیسٹی آئی ول ناٹ لائک کہ کوئی ایسا آدمی ہماری یونیورسٹی تو چھوڑ دیں آپ. میں تو پاکستان میں بھی کرپشن کے خلاف ہوں، کراچی میں بھی کرپشن کے خلاف ہوں. میں آئی ول ناٹ الاؤ اٹ. یا تو میں سے یونیورسٹی کے جتنے بھی مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نیب میں جا کے ان کو اور اینٹی کرپشن میں ان کو آپ پکڑوائیں، ورنہ یہ آدمی جانے والا نہیں ہے، اور وہاں سے بھی یہ پیسے دے کے نکل آئے گا. یہ بھی ہے. ہر شخص کے اس کے مہرے لگائے ہوئے ہیں اس نے، ہر شخص کو، اور جن کو اس نے مہرے بنایا ہوا ہے ان کو خوب فیسلٹیز ہیں، ان کو خوب پیسے دے رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور خود بھی بڑے ٹھاٹ سے. ارے بھائی مرنے والے ہو تمہاری عمر ختم ہو چکی ہے، تم خدا کے واسطے اپنی یونیورسٹی کو خود ہی چھوڑ کے کسی شریف آدمی کو آپ ہینڈ اوور کرو اور چلے جاؤ، ورنہ تمہارا حشر تو خراب ہوگا. یہ آئی ایم 100% شیور
کہ آپ کا حشر بہت خراب ہوگا، اس لیے کہ فراڈی، چیٹر اور یہ تمام مافیا کریٹ کرنے والا سرسید یونیورسٹی کو بدنام کرنے والا شخص کیسے چل سکتا ہے ہمارے یہاں؟ میں اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ جو اب جو دیکھ رہا ہوں میں، اتنا ٹائم گزارنے کے باوجود بھی، اور اس نے نہیں مانا ہے، نہیں چھوڑ رہا ہے، آپ مسٹر فوراً امیجیٹلی چھوڑیں، ڈاکٹر صاحب کو ہینڈ اوور کر دیں اور پھر الیکشن کرائیں آنیسٹلی۔ وہ جتنے ممبران الٹے سیدھے آپ نے اس میں انٹر کیے ہیں، آپ لوگوں نے باقاعدہ اس کے اندر مینوپولیشن کر کے سارے ممبران کو، اپنے ممبران کو لے لیا ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ اور تھے جو الیکشن کمپین میں آنا چاہتے تھے ان کو بھی آپ نے بلیک میل کر کے ان کو بھی رشوت کرپشن میں بٹھا دیا ہے۔ مسٹر آئی ایم ٹیلنگ یو، یو ہیو ٹو گو امیجیٹلی۔ اگر آپ نہیں ابھی کچھ دن کے اندر گئے تو آپ کے خلاف کیس میں مزید نیب میں اور یا دوسرے اور اس میں، پلیز۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو میں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔